بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو سورہ مبارکہ میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا، چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے مچھلی والا کہا گیا۔ کون تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے کنارے آباد شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابلے میں نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا۔ نینوا کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور ان یعنی یونس کو 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تقریباً 28 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا دور 781 سے 741 قبل مسیح ہے۔ قرآن کریم کی 6 سورہ مبارکہ میں آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ النساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفت، سورۃ الانبیاء اور سورۃ القلم۔ پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ غرور اور تکبر میں مبتلا یہ قوم دیگر نافرمان قوموں کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے قوم میں عذاب کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر سب کا اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، لہٰذا اگر حضرت یونس علیہ السلام رات بستی میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھواں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ علیہ السلام کو نہ پا کر خود ہی توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے نکل کر ایک میدان میں آ گئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت ہے ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا، اور ان کی توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو آپ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی، کیونکہ میں نے عذاب آنے کا اعلان کیا تھا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے اور بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہو کر جب درمیان میں پہنچی تو رک گئی، نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے۔ کشتی والوں نے اعلان کیا، اگر ہماری کشتی میں کوئی ظالم، گناہ گار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہوتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام بول اٹھے، وہ بھاگا ہوا غلام گناہ گار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا خوف کی وجہ سے تھا، حکم الہی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر چلے آنے کو حضرت یونس علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پانی میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے۔ انہوں نے قرآن دازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن اللہ کی قدرت، قرآن دازی میں بھی آپ علیہ السلام ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ علیہ السلام ہی کا نام آتا رہا۔ ایک طرف قرآن دازی میں نام نکلنے پر
آپ علیہ السلام کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا تو دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں نگل لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ بعض روایت میں 7 دن، بعض میں 5 دن اور کئی ایک میں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت صرف چند گھنٹے لکھی گئی ہے۔ باقی حقیقت حال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ اس حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ علیہ السلام کو بالکل صحیح حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے ان کے بدن پر کوئی بال نہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ علیہ السلام کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ ایک جنگلی بکری اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبح و شام آپ علیہ السلام کے پاس آ کر کھڑی ہوتی اور آپ علیہ السلام اس کا دودھ پی لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو حکم دیا، ان کو لے لو، لیکن ان کے گوشت پر تیرا تصرف نہیں، کیونکہ یہ تیری غذا نہیں ہے۔ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی انتہائی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تسبیح کی۔ جب فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم ایک نحیف اور کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ وہ تو بہت نیک بندے ہیں اور ان کی طرف سے ہر شب و روز آپ کے پاس نیک عمل پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ حکم ہوا کہ وہ واپس جا کر اپنی قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کے فیض سے محروم نہ رہے۔ قوم نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو بے حد خوشی کا اظہار کیا اور ان کی رہنمائی میں دین و دنیا کی کامرانی حاصل کرتے رہے۔ پچھلی قوموں میں قوم یونس کی مثال سب سے منفرد اس لیے ہے کہ جنہوں نے عذاب کے نازل ہونے سے پہلے ہی خود کے دل سے عاجزی اور آزاری کرتے ہوئے توبہ استغفار کی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے اپنا عذاب ہٹا دیا، جبکہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط عذاب سے ڈرانے اور بار بار تنبیہ کے باوجود شرک و کفر پر ڈٹائی سے جمے رہے اور عذاب کی بات کو مذاق سمجھا اور عذاب الہی کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو گئیں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لائی تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو دینوی فوائد سے بہرہ مند رکھا۔ اس تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کا عذاب سامنے آ جانے پر بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ البتہ آخرت کا عذاب سامنے آ جانے کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی اور عذاب آخرت کا سامنے آنا قیامت کے دن یا موت کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ گرگرا کی حالت میں نہ پہنچ جائے۔ گرگرا کی حالت سے مراد موت کا وہ وقت ہے جب نزاع کے وقت فرشتے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی زندگی ختم ہو کر آخرت کے احکام شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اس وقت کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے، برے راستے سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔